السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو بہت ساری ماؤں کی طرف سے آیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ والد بھی موجود ہوں، کہ کیا ہم برزخ میں اپنے ان بچوں سے مل سکیں گے جو نابالغ فوت ہو گئے؟ دیکھیں، اس میں ایک بات تو پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے کہ ہمارے اندر جو چیز ہے جس کی وجہ سے ہم حیات ہیں وہ روح ہے، اور روح عالم ارواح میں سب کی بہت پہلے کریٹ کی جا چکی تھی، اور وہ روح اپنی باری کے لحاظ سے دنیا میں آتی ہے اور جسم میں داخل ہوتی ہے، اور ماں کے پیٹ میں جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ اچھا، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ بن رہا ہوتا ہے جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ نہیں، روح تو مکمل ہے۔ اب دیکھیں، عالم ارواح میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سب کی روحوں سے خطاب کیا تھا، اور سب کی روحوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے خطاب کو سنا بھی، سمجھا بھی، اور اس کا جواب بھی دیا۔ جب اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کیا کہا؟ ہاں بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ روح جو ہے، چاہے وہ چھوٹے سے بچے کے اندر ہو جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، ماں کی پیٹ میں ہے، یا روح کسی بوڑھے آدمی کے اندر ہو جو 150 سال کا ہو، روح جو ہے وہ اپنی حیت میں، اپنی ماہیت میں، اپنے آپ میں مکمل ہے۔ اب جب وہ جسم میں آتی ہے تو پھر وہ بچے کے جسم میں ہوتی ہے، پھر وہ جوان کے جسم میں ہوتی ہے، تو روح نہیں بڑھ رہی، جسم بڑھ رہا ہے۔ تو جب روح نکل گئی نا جسم سے، تو روح تو اب اپنی اصلی حالت پر آ گئی ہے، وہ بچے کی روح نہیں ہے۔ مطلب بچہ تو آپ جسمانی طور پہ کہہ رہے ہیں نا، روح بچی نہیں ہے، روح تو بالکل کامل ہے۔ اگر بالکل بچی ہوتی، نو مولود ہوتی، تو الستو بربکم کا جواب کیسے دیتی؟ نہیں دے سکتی تھی، کہ سنا سمجھا، اور اللہ کی بات جب اللہ نے بیان فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس بات کو سنا سمجھا اور جواب دیا۔ ایک چھوٹا بچہ تو ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روح اپنی ذات میں مکمل ہے۔ وہ جب جسم میں آتی ہے تو جسم کے ماتحت ہو جاتی ہے، اب جسم کی افزائش ہو رہی ہے، جسم بڑھ رہا ہے، تو اب جسم کنٹرول کر رہا ہے کہ کس مقام پر پہنچ کر پھر میرے اندر قوت گویائی پیدا ہوئی ہے، تو اب روح کے ذریعے، اب جسم کے ذریعے روح کلام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہوگی یہ بات؟ اچھا، اب ہم نے دیکھا ہے بعض دفعہ بعض لوگ جلدی بات کرنے لگ جاتے ہیں، بعض لوگ دیر سے بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ روح جو ہے وہ جلدی یا لیٹ بات کر رہی ہے، جسم جو ہے وہ اس کو کب ریڈی مل رہا ہے جس سے وہ کمیونیکیٹ کر سکے۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی، تو اب آ جائیں اس روایت کی طرف جو کتاب الجرائز میں موجود ہے، مشکات المصابیح میں، جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کی تھی، کہ جب مسلمان کی روح، مومن کی روح اس دنیا سے لے کے فرشتے جو ہے اسے آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو ایک مقام پر آ کر اس سے وہ ارواح ملنے آتی ہیں جو اس سے پہلے فوت ہو چکی تھی۔ تو جب وہ روحیں آتی ہیں تو اس میں ہم نے کیا ازیوم کر لیا ہے کہ اس میں صرف وہی روحیں ہوں گی جو ایسی حالت میں فوت ہوئی ہیں کہ بولنا آ گیا تھا، وہ نابالغ بچوں کی روحیں نہیں ہو سکتی، یہ ہم نے ازیوم کر لیا ہے۔ لیکن ایسی کوئی قید اس روایت میں نہیں لگائی گئی، بلکہ اس روایت میں یہ فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی روحیں اس سے ملنے آتی ہیں۔ اس میں قید نہیں ہے کہ صرف وہی جو بڑے ہو کے فوت ہوئے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی وہ تو بچے تھے جب فوت ہوئے، تو انہیں کیا خبر؟ یہ آپ کی assumption ہے، جیسے میں نے آپ سے بتایا نا کہ روح جو ہے وہ میچور ہے، اور وہ تمام ارواح کو جب خبر دی جاتی ہے کہ وہ آ رہے ہیں جنہیں تم دنیا میں ان ون کیپیسٹی اور انادر جانتے تھے، تو ہم نے کیوں ان ارواح کو آٹومیٹکلی ایگزمپٹ کر دیا ہے جو جسمانی طور پر بچی تھیں یا پیوبرٹی کو ریچ نہیں کیا تھا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ تو چونکہ حدیث میں یہ قید نہیں ہے، اس لیے ہم یہ قید نہیں لگائیں گے کہ وہ ارواح ملنے نہیں آتی جو ان بچوں کی ہیں جو نابالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ اچھا، اب یہ جو بچے ہیں یہ برزخ میں کہاں ہیں، اس پر ہم بڑی تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن آئیے میں آپ کو بخاری شریف سے 2 احادیث مبارکہ بتا دیتا ہوں جہاں پر اس بات کا ذکر آتا ہے۔ تو بخاری شریف میں کتاب الجنائز میں ایک روایت ہے، حدیث 1386، اور دوسری
کتاب التعبیر یعنی خوابوں کی تعبیر کے بیان میں ایک حدیث آتی ہے، حدیث 7047. یہ دو حدیثیں سملر متن ہے دونوں کا. دونوں کے راوی حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتے تھے کہ کیا کسی نے کل رات کوئی خواب دیکھا. تو اس پر صحابہ کرام بیان فرما دیتے کہ وہ خواب دیکھا. تو کہتے اسی طرح ایک دن کی بات تھی، حضور نے یہ پوچھا اور صحابہ نے کہا کہ ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا، اور اس کی طرف حضور نے بتایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دو لوگ آئے اور انہوں نے مجھے جگایا. ایک روایت میں جو 7047 ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے مجھے جگایا اور کہا کہ میرے ساتھ چلے. جو دوسری روایت ہے اس کے اندر جو 1386 روایت ہے اس کے اندر یہ نہیں آتا کہ انہوں نے مجھے جگایا. بہرحال اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ حضور اپنا خواب بیان فرما رہے ہیں. ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے. اور حضور نے فرمایا انہوں نے مجھے جگایا اور کہا کہ چلے، اور حضور خواب کی حالت میں ہیں. اس بات کو سمجھنا ہماری عقلوں سے باہر ہے کہ کوئی خواب کی حالت میں ہو اور اسے خواب میں جگایا بھی جائے اور وہ ساتھ جائے بھی اور وہ خواب کی حالت میں ہو. یہ وہ مدارج ہیں جو انبیاء کو عطا فرمائے جاتے ہیں. ان چیزوں کو سمجھنے کا ہم ادراک نہیں رکھتے کہ وہ کیسا جاگنا ہوگا کہ خواب بھی ہے اور جاگ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں. اچھا، اب یہ دو لوگ کون تھے یہ بھی حدیث میں آتا ہے، حدیث 1386 میں اس پر بھی بات کریں گے. تو اب یہ لوگ حضور کو لے کے چلے اور مختلف مقامات دکھائے، اور یہ سارے مقامات برزخ کے تھے. اول تو انہوں نے برزخ میں بہت سارے لوگوں کو دکھایا جو اس وقت کسی نہ کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا تھے، انہیں عذاب دیا جا رہا تھا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسے مقام پر ہم پہنچے جہاں پہ ایک بہت سرسبز و شاداب باغ تھا. تو ہم وہاں پہنچے اور اتنی اس میں ڈینس ویجیٹیشن تھی اور اس کے اندر ہر قسم کے پھول تھے جو بہار کے پھول ہوتے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا نقشہ یوں بیان فرمایا کہ ایسا باغ تھا کہ گھنا باغ تھا، اس میں بے شمار درخت ہوں گے، بہت شمار ویجیٹیشن تھی، اور ساتھ ساتھ اس میں موسم بہار کے پھول ہر جگہ بھرے ہوئے تھے. ایسے آنگن میں اب آپ خود اندازہ کریں، اب آگے جو بات بتاؤں گا کہ ایسے آنگن میں اللہ نے یہ آنگن جو بنایا تو کس کے لیے بنایا. تو فرماتے ہیں اس باغ کے درمیان میں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو بوڑھے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا قد اتنا لمبا ہے کہ میں ان کا چہرہ ہی نہیں دیکھ پایا. تو اس لیے میں نے اپنے ساتھ، اور ان کے اطراف بہت سارے بچے بیٹھے ہیں، اور اتنے سارے بچے بیٹھے ہیں کہ اتنے سارے بچے میں نے کبھی دیکھے ہی نہیں. تو میں نے اپنے ساتھ جو دو لوگ تھے ان سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں اور یہ بچے کون ہیں، اتنے سارے بچے. تو انہوں نے کہا کہ آگے چلیے، جیسا پہلے مجھ سے کہتے رہے کہ مجھے یہ مناظر دکھاتے رہے اور بتاتے کچھ نہیں تھے. پھر جب وہ مجھے ساری چیزیں بتا چکے تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آج تم نے مجھے ایسی چیزیں دکھائی ہیں جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، تو مجھے بتاؤ تو صحیح یہ مقامات کیا تھے. تو اب انہوں نے بتانا شروع کیا. تو کہا کہ اچھا وہ جو آپ نے صاحب دیکھے تھے، تو بہت ساری باتیں بتائی، وہ کبھی اور آپ سے ذکر کریں گے کہ وہ جو ایک صاحب آپ نے دیکھے تھے جو اتنے طویل القامت تھے، وہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہے. والد سے مراد یعنی جد امجد ابراہیم علیہ السلام. دیکھیں حضور نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی پہلے کہ وہ اتنے طویل قامت تھے کہ میں ان کے چہرہ نہیں دیکھ پایا. اگر حضور چہرہ دیکھتے تو پہچان لیتے، کیونکہ شب معراج کو حضور حضرت ابراہیم سے ملاقات کر چکے ہیں. تو اس لیے چونکہ حضور نے چہرہ مبارک نہیں دیکھا حضرت ابراہیم کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پہ یہ کہا کہ یہ کون ہے، میں تم بتاؤ. اور پھر انہوں نے پوچھا یہ بچے کس کے ہیں. تو ان لوگوں نے جو حضور کے ساتھ جو دو لوگ ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ یہ بچے ہیں، وہ بچے جو دنیا میں بلوغت کو پہنچنے سے پہلے فوت ہو گئے.
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہاں برزخ میں رہتے ہیں۔ اب اس پر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان میں مشرکین کے بچے بھی تھے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، مشرکین کے بچے بھی تھے۔ کیونکہ دیکھیں نا، بڑی واضح سی بات ہے کہ شرک کا کرنا اور کفر کا کرنا اور فسق کا کرنا اور پھر دہریت کا کرنا، یہ تو ماں باپ کا عمل ہے۔ بچے تو چھوٹے ہیں، ابھی تو ان کی بلوغت ہی نہیں ہوئی، ان کی تو دفتر ہی نہیں کھلے کہ نیک اور بد اعمال لکھے جائیں، تو ماں باپ کے کیے کی اولاد کو تو سزا نہیں ملتی، یہ تو کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس لیے جب وہ بچے جو فوت ہوئے ہیں بلوغت سے قبل، چاہے ان کے ماں باپ کا جو مذہب ہو، ان کا اپنا نامہ اعمال تو بالکل صحیح ہے۔ تو اس لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مائیت میں سوچیں کہ کب سے اور کب تک جتنے بچے چاہے کسی کے ہوں، جب وہ بلوغت سے قبل چلے جائیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی میرا بچہ 15 سال کا تھا، بالغ ہو گیا تھا کیا؟ میرا بچہ جو ہے وہ 12 سال۔ دیکھیں، یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ کا بچہ بالغ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ بلوغت تو کوئی عمر کے ساتھ قید نہیں ہے، بلکہ اس کے تو سائنز ہوتے ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں، بعض 15 میں جا کے بالغ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو آپ کو پتہ ہوگی، کیونکہ بلوغت کا تعلق سائنس سے ہے، آثار سے ہے، نشانیوں سے ہے بلوغت کی، نہ کہ کسی خاص عمر کے نمبر کے ساتھ۔ تو بہرحال اس لیے بار بار لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا میرا ہو گیا تھا، کیا میرا ہو گیا تھا، تو اس کو میں بار بار یہی جواب دیتا ہوں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اینی اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ ہاں اس کے اندر وہ بچے بھی تھے جن کے ماں باپ جو ہے وہ کفر و شرک کے اوپر تھے، تو اس کے بعد ان دونوں لوگوں نے اپنے آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ دیکھیں، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ جو میرے ساتھ ہیں یہ میکائیل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے اندر اور بہت ساری تفصیلات آتی ہیں اور بہت ساری روایات بھی آتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کن کن مقامات سے گزرے، وہاں حضور نے کیا کیا دیکھا، اور جنت کے اس گھر کے متعلق بھی بہت ساری تفصیلات آتی ہیں جن میں مختلف قسم کے لوگوں کو حضور نے برزخ میں دیکھا، وہ لوگ برزخ میں کہاں ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں۔ اگین انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو پھر ان کو آپ کے سامنے اگلی دفعہ رکھیں گے، اور اس روایت میں بھی جو تفصیلات آتی ہیں اور باقی برزخ کے حالات کی، تو یہ بخاری شریف ہے میرے سامنے، اس میں کتاب الرؤیا میں تفصیلات آتی ہیں اور پھر کتاب الجنائز میں آتی ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی اب دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد کیا تھا کہ وہاں تو ملاقات ہو گئی، جب بالکل اوپر گئے اللہ کے حکم سے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے نیک ہوں کہ ہمیں آسمانوں میں داخلے کی انٹری کی اجازت مل جائے، آمین، اور ان مومنین کی ارواح سے ملاقات کی اجازت بھی مل جائے، اور وہ جو ہمارے پیارے جا چکے ہیں اللہ انہیں ان مومنین کی ارواح میں داخل فرمائے۔ اگر کوئی برزخ میں کسی معاملے میں پھنس گیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اس کو ایلیویٹ کرے کہ ہم سب ان کی آپس میں مل بھی سکیں، اور پھر قبر کے سوال جواب کے بعد بھی برزخی حیات میں ایک دوسرے سے مل سکے۔ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں، بہت سارے ایکسپیرینسز برزخی حیات کے متعلق اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، بعض علماء کے، بعض صلحاء کے، بعض پرسنل ایکسپیرینسز، بعض صحابہ کے اور پچھلی امتوں کے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔